بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں مطیع اللہ جان صاحب MJ TV، اور آج ہمارے خصوصی مہمان ہیں ذوالفقار گرمانی، سینئر جرنلسٹ ہیں اور یہاں پر اسلام آباد میں بیورو چیف ہیں ٹائمز کے، اور 25 سال سے صحافت سے وابستہ ہیں، اور موسٹ امپورٹنٹلی ان کا تعلق ہے لاڑکانہ سے، سندھ سے، اور جو آج کل خبروں کا مرکز بھی بنا ہوا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی آج بھی موجود ہیں سندھ میں، اور اس وقت وہ if I'm not wrong حیدرآباد میں ہیں، اور کل انہوں نے جناب پارک میں، جناب باغ میں ایک بڑا جلسہ بھی کرنا ہے، اور وہ جلسہ بھی ایک بہت بڑا امتحان ہے ان کا کہ اجازت تو مل گئی، اب کیا اس گراؤنڈ کو وہ بھر پائیں گے یا نہیں، اس حوالے سے آج جانیں گے۔ متی بھائی، سب سے پہلے میرا خیال ہے ذوالفقار گرمانی صاحب سے ہی زمینی حقائق جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس وزٹ کو، اور ایز کمپیئر ٹو پنجاب جو یہاں پر ان کو وارم ویلکم کیا جا رہا ہے، کافی اس کو پازیٹیو رسپانس ملا ہے وہاں سے۔ شیڈیول کیا ہے وہاں سندھ میں؟ اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا کرنے جا رہے ہیں وہ سندھ کے اندر، اور ابھی شیڈیول کے مطابق تو حیدرآباد میں، اب آگے ان کا اگلا پڑاؤ کہاں ہے؟ 3 دن کا شیڈول تو تھا، لیکن ابھی کہا جا رہا ہے کہ وہ 4 دن بھی ہو سکتا ہے، اور ساتھ میں مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ ملاقات بھی کل سے ہی تھی۔ رات انتظار کر رہے تھے کہ شاید مراد علی شاہ صاحب سے ملاقات ہو جائے، اور یہ بات سندھ حکومت نہیں کر رہی، یہ KP کے حکومت کی طرف سے آ رہی ہیں۔ اور کل کیونکہ وہ ایئرپورٹ پہ پہنچے تو سندھ حکومت نے، سعید غنی صاحب نے ان کو سندھی ٹوپی، اجرک اور ویلکم کیا۔ پھر راستے میں دیکھا ان کو بلٹ پروف گاڑی بھی جو ہے وہ بھی مہیا کی گئی، پھر سندھ گورنمنٹ کی طرف سے۔ پھر وہ پریس کلب پہنچے، اور پریس کلب کے اندر جو پریس کانفرنس ہوئی، تمام سوالات ہوئے، لیکن بڑے پرامن طریقے سے وہ پریس کانفرنس بھی ہو گئی۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ ہی دن پہلے وہاں اگر باہر پریس کلب کے باہر احتجاج بھی ہوتا تھا تو وہ احتجاج بھی نہیں ہونے دیا جاتا تھا، لیکن سہیل آفریدی صاحب نے وہاں مکمل پریس کانفرنس کی، اور بعد میں کہا گیا کہ مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات، اور یہ سہیل آفریدی صاحب نے خود کہا کہ مجھے مراد علی شاہ صاحب نے فون کیا اور معلومات لی کہ آپ کو کیا چاہیے، کس طرح کا، مطلب وہ سارے جو وزیر اعلیٰ کے ہوتے ہیں پروٹوکول پورا وہاں پہ ان کو مل رہا ہے۔ اور وہاں پہ یہ چیز جو ہے وہ کمپیئر کی جا رہی ہے کہ وہ جب پنجاب گئے تھے اور پھر سندھ، اور یہ پہلا سوال ہی وہاں پہ یہی ہوا کہ آپ یہاں پہ پہنچے ہیں اور وہاں پہ، اور اس میں ضمنی سا سوال مطیع اللہ صاحب سے اور آپ سے بھی عادل صاحب یہی ہے کہ پھر وہاں پہ سوال اس طرح بھی ہو رہا تھا کہ جب وہ لاہور پہنچے تو لاہور میں جس طرح کے سوالات ہو رہے تھے، اور پھر کراچی کے اندر، کیونکہ کراچی میں صرف سندھی جرنلسٹ نہیں ہوتے، وہاں ہر زبان بولنے والے جرنلسٹ ہوتے ہیں، لیکن وہ اس طرح کے سوالات بھی سہیل آفریدی صاحب سے مکمل طور پہ ایک وزیر اعلیٰ ہونے کے حساب سے ان سے سوالات کیے گئے کہ آپ کے علاقے میں کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے۔ اور دوسرا یہ تھا کہ کمپیئر جب کیا گیا کہ پنجاب حکومت نے اس طرح کیا یہاں، تو ان کو پھر کہا گیا کہ یہاں تو آپ کو یہ صرف نہیں کہ حکومت بلکہ صحافی، پریس کلب، ہر سول سوسائٹی، وکلا آپ کو ویلکم کریں گے۔ اچھا، اس میں ایک چیز قوم پرستوں کی بھی تھی کہ چلیں، وہ سندھ حکومت نے تو ویلکم کیا، مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ ملاقات بھی متوقع ہے، لیکن جو قوم پرست ہے، یعنی ابھی جب بات کریں تو وہ حیدرآباد گئے ہیں، سندھ یونائٹڈ پارٹی کے زین شاہ صاحب جو ہیں ان کی دعوت پہ ہیں، ایاز لطیف پلیجو صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات متوقع ہے۔ اور یہ ملاقات اگر آپ کو اس سارے کو آپ کنکلیوڈ کریں تو یہ ہے کہ سندھ کی حکومت، پیپلز پارٹی، قوم پرست، PTI، وہ سب ایک پیج پہ وہاں پہ نظر آ رہے ہیں سندھ کے اندر۔ تو یہ تو جس طرح بتا رہے ہیں جی گرمانی صاحب کے، بڑا پازیٹیو رسپانس بھی آ رہا ہے، اور ابھی جو اطلاعات آ رہی تھی کہ پیپلز پارٹی کو بھی یہ پیغام پہنچائے جا رہے ہیں کہ ذرا سنبھل کے رہیے گا، یہ نہ ہو کہ آپ کی جو مقبولیت ہے وہی چیلنج ہو جائے وہاں پر، اگر PTI کے لیے لوگ باہر نکل آئے۔ تو ابھی بھی ہم دیکھ رہے تھے کچھ ٹویٹس ایسے آئے ہوئے ہیں جس میں پیپلز پارٹی کو یہ باور کروایا جا رہا ہے کہ ذرا سنبھل کے رہیے، انہیں اتنی بھی کھلی چھوٹ نہ دیں۔ تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں، کیا جو رسپانس ملا ہے ان کو، اس کو وہ ایک باضابطہ طور پر جو اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز انہوں نے کرنا ہے اس کے لیے استعمال کر پائیں گے؟ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ PTI جو سندھ کے اندر گئی ہے ابھی چیف منسٹر سہیل آفریدی کے ذریعے، تو اس کا مقصد پیپل پارٹی کے خلاف احتجاج نہیں ہے، یہ تو بڑا کلیئر ہے، کیونکہ PTI کی پہلے پنجاب میں جانا پھر سندھ میں جانا، یہ PTI کے کارکنوں کو حوصلہ دینے کے لیے ہے، اور یہ ایک بڑے عرصے کے بعد جو PTI کے کارکنوں اور لیڈرشپ پورے پاکستان میں جو ایک شدید جبر کا شکار رہے ہیں، دباؤ کا شکار رہے ہیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ سہیل آفریدی کا پہلے پنجاب میں اور سندھ میں جانا، یہ ان PTI کے کارکنوں کو صرف حوصلہ
دینے کے لیے ہے. یہ کوئی احتجاج نہیں ہے کہ سندھ حکومت کے خلاف, اور سچی بات پوچھیں تو یہ کوئی پنجاب حکومت کے خلاف بھی احتجاج نہیں تھا. یہ صرف اپنے پارٹی کے لوگوں کو آرگنائز کرنے کے لیے, موبلائز کرنے کے لیے, ان کارکنوں کو حوصلہ دینے کے لیے یہ لوگ گئے ہیں. کیونکہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس وقت پی ٹی آئی شدید دباؤ میں ہے, اور خاص طور پہ فوج کے ترجمان کی طرف سے پے در پہ جو پریس کانفرنسیں کی گئی ہیں, اور پی ٹی آئی کو دہشت گردوں سے جوڑا گیا ہے. پی ٹی آئی کی حکومت جو خیبر پختونخوا میں ہے, پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ, پی ٹی آئی کی جو صوبائی اسمبلی ہے, جو اراکین ہیں, ان پہ سنگین نوعیت کے الزامات لگائے گئے ہیں کہ یہ دہشت گردوں کو پناہ دیتے ہیں, دہشت گردوں سے ان کا گٹھ جوڑ ہے, اور یہ فوجی آپریشن کے جو خلاف ہیں, یہ بنیادی طور پہ ملک دشمنی کر رہے ہیں. تو ان سنگین الزامات کی وجہ سے پی ٹی آئی جو ہے وہ پورے پاکستان میں دباؤ کا شکار تھی. اور کل جو کچھ سندھ میں ہوا, سعید غنی صاحب کی ہم نے ویڈیو دیکھی, وہ سندھی اجرک, سندھی ٹوپی جو پہنا رہے ہیں, مجھے یقین ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو بیانیہ انہوں نے بنانے کی کوشش کی پی ٹی آئی کے خلاف, کل پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ ایک مثبت جو ایک جسچر دیا گیا ہے, اس کے بعد وہ بیانیہ جو ہے اب کمزور پڑ گیا ہے. اور پی ٹی آئی کو ایک سیاسی جماعت کے طور پہ پیپلز پارٹی نے جو عزت اور احترام دیا ہے, اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو بھی اس کے ایک ریسیپروکیٹ کرنا چاہیے, اور سہیل آفریدی نے کیا بھی ہے. مگر حقیقت یہی ہے کہ سندھ کے اندر پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. یہ آپ مانیں یا نہ مانیں, یہ صرف سندھ کا معاملہ نہیں ہے, پنجاب میں تو پہلے بھی تھی, خیبر پختونخوا تو اب گڑھ بن چکا ہے, لیکن جو نوجوان لوگ ہیں پورے پاکستان میں بشمول بلوچستان, وہ پی ٹی آئی اور عمران خان کو فالو کرتے ہیں. اور پیپلز پارٹی اس حوالے سے کنسرن ضرور ہوگی, مگر میرے خیال میں اندرون سندھ کے جو انتخابی سیاست ہے اس پہ پی ٹی آئی اتنی آسانی سے کوئی تبدیلی نہیں لا سکتی. مگر کراچی جو کہ ایک سندھ کا کیپٹل ہے, پاکستان کا سابق دارالخلافہ ہے, وہاں پہ پی ٹی آئی کو دوبارہ سے موبلائز کرنا, متحرک کرنا, یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے سہیل آفریدی کے لیے بھی. اور کل کا جو اب جلسہ ہے جناح پاک میں مزار قائد کے اوپر, اور مجھے یقین ہے کہ سہیل آفریدی وہاں مزار قائد پہ جائیں گے, وہاں پہ دعا کریں گے, اور وہ جو مناظر ہیں وہ مزید فوج کے ترجمان کے اس بیانیے کو ختم کریں گے, اس کو زائل کریں گے کہ جس میں کہا جا رہا تھا, تاثر دیا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی ملک دشمن ہے یا وہ دہشت گردوں کا ساتھ دیتی ہے. تو قائد اعظم کے مزار کے اوپر سہیل آفریدی وہاں پہ جانا, ان کا حاضری دینا اور ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا, میرے خیال میں قائد اعظم کے ان باتوں کو بھی ان کو دہرانا چاہیے جو انہوں نے اسٹاف کالج کوئٹہ میں ایک خطاب میں کہا تھا, اور فوج کے افسران سے کہا تھا کہ آپ پالیسی نہیں بناتے, پالیسی بنانا منتخب اراکین کا, منتخب اراکین اسمبلی کا کام ہے, پارلیمنٹ کا کام ہے, آپ صرف اور صرف عوام کے پبلک سرونٹ ہیں اور حکومت کے ماتحت ہیں. تو اس پیغام کو بھی سہیل آفریدی کو ضرور وہاں مزار قائد پہ دہرانا چاہیے, اور یہ ایک بہت اچھے, میں سمجھتا ہوں ایک پازیٹیو مناظر ہوں گے. اور پی ٹی آئی جو ہے سہیل آفریدی کی شکل میں اس کو ایک, میں سمجھتا ہوں صحیح معنوں میں ونڈر بوائے مل گیا ہے. اور عمران خان کے بعد جو ایک تاثر تھا کہ پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے وہ انتشار کا شکار ہے, اس میں کوئی شخص اس قابل نہیں ہے جو پی ٹی آئی کے کارکنوں کو لے کر چلے. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے بعد اب سہیل آفریدی جو ہیں دوسرے نمبر پہ, وہ پی ٹی آئی کو متحرک کرنے میں کافی حد تک کامیاب ہو گئے. اور اس ٹیمپو کو لے کر اگر سہیل آفریدی آگے چلتے رہتے ہیں تو میرے خیال میں پی ٹی آئی جو ہے کافی حد تک وہ سروائیو کرنے میں کامیاب ہوگی, کیونکہ اس وقت صحیح معنوں میں پی ٹی آئی کو جن چیلنجز کا سامنا ہے اس میں ایک پوری سروائیول کی گیم ہے, اور لگتا نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو اتنی آسانی سے چھوڑ دے گی یا بخش دے گی یا جان چھوڑ دے گی اس کی. تو اس لیے سہیل آفریدی کے اوپر بہت بھاری ذمہ داری ہے, اور سندھ کا دورہ اس حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے. مگر میں گرمانی صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ لاڑکانہ سے آپ کا تعلق ہے, سندھ, اندرون سندھ کے اندر جو نوجوان لوگ ہیں, دیکھیں جو پرانے ہیں, جو بومرز جن کو آپ کہتے ہیں, وہ لوگ تو ڈیفینیٹلی ذوالفقار علی بھٹو, بے نظیر بھٹو, اور جو بزرگ ہیں, بوڑھے لوگ ہیں, ان کے ساتھ ایک نظریاتی ان کا ایک لگاؤ ہے. مگر جو سندھ کی نوجوان نسل ہے جو کالجز یونیورسٹیوں میں ہے, جس کو آپ جن زی بھی کہہ سکتے ہیں, جنریشن زی, ان کا کیا رجحان ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے, وہ کیا سوچتے ہیں, اور سہیل آفریدی کے اس وزٹ سے کیا وہ متحرک مزید ہو سکتے ہیں وہ نوجوان جو لوگ ہیں؟ دیکھیں, اگر آپ سندھ کے اندر گراؤنڈ پہ جائیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ شاید عمران خان صاحب کی جو مقبولیت ہے وہ بہت زیادہ ہے. یعنی بچوں کے پاس جائیں گے تو آپ کو عمران خان
آپ اس سے یعنی ووٹر آپ کاؤنٹ کریں تو وہ بھی عمران خان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو مقبولیت تو ان کی وہ جو کرکٹ سے لے کے پھر جو سیاست تک. اور آپ کو پتہ ہے مطیع اللہ صاحب کہ سندھ کا مزاج جو ہے نا وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے لے کے اور آج تک وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ مزاج اور سندھ کے اندر قوم پرستوں کی جو تحریک ہے وہ رہی ہے. لیکن وہاں عمران خان کو اس حوالے سے کہ عمران خان صاحب آئیں گے تو وہ بینظیر صاحبہ کو یا بینظیر صاحبہ کی پارٹی کو مائنس کریں گے تو وہ لوگ بھی اس طرح قبول نہیں کرتے. اور مقبولیت جو ہے وہ ساتھ میں عمران خان صاحب کے ساتھ وہ جو آپ نے جو پہلے ذکر کیا نا کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت ہے اور جلسے سے, لیکن آپ دیکھیں انتخابی مقبولیت, لیکن وہ انتخابی مقبولیت بھی آپ دیکھیں نا کہ کراچی سے جو بڑی کامیابی تھی وہ عمران خان صاحب کو ملی تھی. وہ صدر عارف الوی صاحب وہاں سے تھے, وہ بڑے بڑے نام جو تھے وہ کراچی سے ان کو عمران اور جیکمبا سے اعجاز جکرانی پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈویژنل یعنی لاڑکانہ کے وہ ڈویژنل صدر ہیں, وہ شکست کھا گئے تھے جیکمبا سے. سینیٹر سیف اللہ عبدو ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ پی ٹی آئی کے ہیں, ابھی بھی ان کی استعفیٰ قبول نہیں ہوئی. اور ساتھ میں جو عمران خان صاحب کے ساتھ اتحاد میں تھے لاڑکانہ کے اندر معظم عباسی صاحب جو ان کے MP منتخب ہوئے تھے, ڈاکٹر صفدر عباسی یہاں پہ وہ سیاست کے حوالے سے تو وہ جیتے ہوئے تھے. تو یہ سارا جو اتحاد ہے وہاں پہ ووٹوں کے حساب سے بھی آ رہا تھا. لیکن عمران خان صاحب سے لوگوں کو ابھی بھی شکایت ہے. کل سہیل آفریدی سے یہی سوال ہوا کہ جی آپ کو تو ہم عمران خان صاحب کو بھی یہی کہتے تھے, سیلاب آتا تھا تو عمران خان صاحب نہیں آتے تھے, اور بڑی ریکویسٹ کی گئی کہ سیلاب میں آئے, نہیں آیا. یہ میرے ذاتی انٹرویو میں نے عمران خان صاحب سے کہا تھا کہ آپ سندھ میں کیوں نہیں جاتے, تو کہا کہ بڑی گیم یہاں پنجاب میں, یہاں سے فارغ ہو جاؤں تو انشاءاللہ وعدہ ہے میں سندھ جاؤں گا. اس سے وہ بڑی گیم کھیل رہے, وہ پنجاب کے اندر بڑی لڑائی لڑ رہے تھے. تو عمران خان صاحب کا اپنا انتخاب بھی جو ووٹر کے حوالے سے وہ بڑا انتخاب یہ ہوتا تھا کہ پنجاب میں بیٹل جیت لوں تو باقی صوبے اور KPK کے اندر کتنا انہوں نے اپنا ٹائم انویسٹ کیا ہے, تو وہ ایک سوال بھی رہتا ہے. لیکن سندھ کے اندر اگر آپ مقبولیت کے حساب سے دیکھیں, بیانیے کے حوالے سے دیکھیں, تو وہ ایک عمران خان صاحب کے کیا آگے جا کے عمران خان کے لیے یہ جو نوجوانوں میں مقبولیت ہے یہ انتخابی کامیابی میں بھی بدل سکتی ہے؟ لیکن انتخابی کامیابی میں تو پھر آپ کو بہت ساری چیزوں میں جانا پڑے گا. جیسے ابھی NFC ایوارڈ کے معاملے میں سندھ جو ہے, ابھی بھی سہیل آفریدی صاحب نے کل کہا ہے کہ پانی کے ایشو پہ ہم نے سندھ کا ساتھ دیا ہے. تو وہ ساری چیزیں جو آئیں گی تو پھر وہ سندھ عمران خان صاحب کی پالیسیوں کو اور جو 18ویں ترمیم کے معاملات اور بہت سارے ایسے ایشوز ہم نے دیکھے ہیں کہ وہاں پر کہیں نہ کہیں جو PTI ہے وہ PTI سندھ کے جو موقف کے ساتھ, کیونکہ سندھ کے جو قوم پرست ہیں وہ قوم پرست. آپ کو ایک میں چھوٹی سی مثال دوں کہ ماضی میں ایک IG کا وہاں پہ ایشو ہوا تھا کہ جہاں پہ نواز شریف صاحب کی حکومت تھی, یہاں پہ شاہد خاقان عباسی صاحب آئے, پھر عمران خان صاحب کے دور سے وہ IG چینج نہیں ہو رہے تھے, اور پھر عمران خان صاحب سے بھی سوالات ہو رہے تھے, تو وہ کہہ رہے تھے ٹھیک ہے اپوزیشن بنی رہے PTI پیپلز پارٹی کے ساتھ. IG وہ لاہور کے اندر 6 IG چینج کیے, لیکن وہ IG جو سندھ میں ہاں تو وہ تبدیل وہاں پہ نہیں ہو رہے تھے. تو اگر عمران خان صاحب کی پالیسی اگر وہاں پہ سندھ کے لوگوں نے سمجھا کہ NFC سے لے کے اور وہاں پر اس طرح کے صورتحال میں اگر وہ سندھ کے موقف کے ساتھ رہتے ہیں تو مقبولیت ان کی موجود ہوگی. وہ جو کراچی میں خاص طور پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوتے ہیں تو کیا صورتحال ہوگی کراچی میں, کیونکہ وہاں پہ بھی بڑی آبادی ہے, بڑی سیٹیں 14 ہیں, 15 تو ایک دفعہ پہلے بھی ان کو مل چکی ہیں. جی وہ دیکھیں نا 26 سیٹوں میں سے اگر 15-16 سیٹیں آپ جیت لیتے ہیں, اور بہت سارے تو وہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو باقی سیٹیں نہیں تھیں وہ بھی MQM نے جو جیتی تھی تو وہ جیتی تھی یا نہیں, تو اس طرح کے سوالات بھی اٹھتے ہیں وہاں پہ. لیکن بہرحال یہ کہ وہاں پہ جو کراچی کے اندر جو MQM کا ہولڈ تھا وہ زیادہ تر جو چیلنج آ رہا تھا وہ ان کو آ رہا تھا کہ ان کی مقبولیت جو تھی وہ عمران خان کے وہ PTI کی طرف چلی گئی تھی. لیکن کل کا جو جلسہ ہے اس میں بھی یہی سوال اٹھ رہے ہیں کہ پہلی مرتبہ KPK کے علاوہ پہلی مرتبہ کسی جگہ پہ عمران خان صاحب کی پارٹی کو جلسے کی نہ صرف مکمل اجازت ہے بلکہ وہاں پہ ماحول بڑا زبردست ہے. کہ اگر GDA والے قوم پرست اور کراچی میں رہنے والے PTI کے لوگ ہوں یا سہیل آفریدی گئے ہیں تو وہاں پشتون آبادی بھی ہے, اگر وہ سارے جاتے ہیں تو ایک ٹیسٹ کیس ہوگا کہ کتنے لوگ, اور وہ بھی قائد اعظم کی مزار پہ اگر وہ آتے ہیں تو وہ بڑا دیکھا جائے گا. کیونکہ KPK کے جتنے جلسے کے مزار پہ قوم پرست سندھی آئیں گے, سندھی قوم پرست جی وہ بالکل آئیں گے اور وہ آتے رہتے ہیں جی. وہ اور میں نہیں پاکستانی کیا, ہم نے تو ہمارا تو کلیم ہے کہ جو پاکستان کی پہلی قرارداد تھی سندھ اسمبلی اور سائیں GM سید نے قرارداد پیش کی تھی, تو یہ جتنے قوم پرست ہیں ان کے تو وہ جو بانی سائیں GM سید پاکستان کے
पाकिस्तान की करारदाद ही साईं जी एम सैयद ने सिंध असम्बली में पेश की थी, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की पार्टी तो कहती है कि अगर हम मर भी जाएंगे तो पाकिस्तान वैसे जिंदाबाद ही महमूद खान कहेंगे। अचकज़ई भी मीनार पाकिस्तान में जलसा कर रहे हैं। ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स तो बहुत अच्छी हैं, और ये इसलिए कहते हैं कि सियासत और आवाम को अगर आज़ादाना तौर पे इज़हार राय का हक़ मिले और सियासत करने का हक़ मिले, उनको वोट देने का हक़ मिले और उनका वोट गिना भी जाए, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को कोई कुव्वत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मेरा ख्याल मेरा तो आप लोगों से भी, और क्योंकि मैं 20 साल से तो यहाँ इस्लामाबाद में हूँ, और मैंने पूरे पाकिस्तान में चाहे सैलाब हो, इलेक्शन हो, आप मतीउल्लाह साहब मेरे साथ रहे हैं मुकम्मल तौर पे, और मैं KPK में कवर करके आया हूँ इन तमाम को। बावजूद इस सारी सूरत हाल के कि हमारे सिंध के हवाले से ये सवाल हर जगह पे उठता है कि अच्छा, मतलब वो जो जरदारी साहब कहते हैं डोमिसाइल वाला इशू, तो मैं ये सवाल हर जगह उठाता हूँ कि जब हमें वजाहत देनी पड़ती है तो क्या सिंध के कौम परस्त हों, विफाक परस्त हों, हम सहाफ़ी हों, क्या हमारे पास जो शनाख्ती कार्ड है वो कोई अलग है, या हमारे पास जो करेंसी है कोई अलग है, पासपोर्ट है कोई अलग है। सिंध को जो एक बड़ा एजाज़ हासिल है ना पूरे पाकिस्तानी कौम को इकट्ठा करने का, वो सिंध का शहर कराची है, जहाँ पे पूरे पाकिस्तान से तमाम कौमियत के लोग बसते हैं, आज़ादाना कारोबार करते हैं, रहते हैं। और पाकिस्तान में कोई बड़ा शहर ऐसा नहीं है जहाँ पे तमाम पाकिस्तान की कौमियत के लोग मौजूद हैं। कराची सिंध का जो वाहिद शहर है। तो वैसे अदील साहब, आपको क्या लग रहा है कि सिंध में PTI के जाने से और पीपल्स पार्टी ने जिस तरीके से खुशी से इस्तकबाल किया PTI का, क्या इससे इस्टेब्लिशमेंट नाराज़ होगी या खुश होगी? देखें, इसमें ना कल भी एक बात हुई कि एक जाने बताया जा रहा है जी कि पंजाब में जो इनका इस्तकबाल नहीं किया गया उस तरीके से जिस तरह सिंध में किया गया है, उसकी वजह यह है कि मुनीर फारूक साहब जैसे लोग बता रहे हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती थी कि उनको इस तरह वहाँ पर वेलकम किया जाए। अब सिंध एज़ कम्पेयर टू लाहौर थोड़ी सी मुख्तलिफ सूरत हाल है। पंजाब एक ऐसा सूबा है जहाँ पर शायद हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी फ़ौज नहीं चाहती होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सर उठा सके, और सिंध उसके मुकाबले में थोड़ी सी मुख्तलिफ सूरत हाल है। और जैसा कि आपने शुरू में कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी वहाँ पर कोई बाकायदा तहरीक नहीं चाहती, उसका आगाज़ नहीं चाहती, वो तो अपने लोगों को मोबिलाइज़ करने के गर्ज से वहाँ पर जा रहे हैं, हौसला दे रहे हैं। उनका जो मकसद पंजाब में था वो सिंध में नहीं है। तो शायद ये एक वजह है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी मालूम है कि उनको वहाँ पर तोड़ा नहीं जा सकता या कमज़ोर नहीं किया जा सकता। लेकिन ओवरऑल सियासी मंजरनामे पर अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वापस आना चाहती है तो उसको ये जेस्चर देना पड़ा। अब वो जेस्चर उन्होंने दिया है, तो आप देखें कि आज हर तरफ उनकी तारीफ़ें हो रही हैं। दिल साहब, मैं आपको थोड़ी सी बात काट के कि अगर आप पुराने दौर में जाएं, ये इमरान खान साहब के साथ नहीं है, मैं थोड़ा सा टाइम कम लूँगा, लेकिन इमरान खान साहब जब परवेज़ मुशर्रफ के दौर में यानी कि MQM की हुकूमत थी, तो आपको याद है कि इमरान खान साहब को बाय रोड सूरज की तरफ जरा चेहरा कर लें जी, बाय रोड भी इमरान खान साहब को जाने नहीं दिया गया था जब परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत थी। और जब इमरान खान साहब एयरपोर्ट पे पहुंचे थे तो यहाँ पे जब चीफ जस्टिस साहब, तब के चीफ जस्टिस साहब जब हुआ करते थे चौधरी इफ्तिकार साहब, तो उनको भी बाहर नहीं जाने दिया गया था। तो वो तब इमरान खान साहब यही कहते थे कि क्या हम पाकिस्तानी नहीं है कि सिंध नहीं आ सकते। और उसके बाद आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब की अपनी हुकूमत थी, मतीउल्लाह साहब भी उठाए गए थे जिस वक्त में, तो उस वक्त में मरियम नवाज साहिबा वहाँ पे गई थी, तो उनको उनके कमरे से होटल के दरवाज़ा तोड़ा गया था। यहाँ तक कि सारी सिंध की पुलिस ने वो इस्तीफे दे दिए थे, आपको याद होगा। और यही कायदे आज़म की मज़ार थी जहाँ पे जो कैप्टन सफदर से, वो कैप्टन सफदर साहब को वहाँ पे केस था कि वहाँ पे आपने पहुँच के नारे क्यों लगाए थे। तो सिंध की हुकूमत ने वहाँ पे जो है ना, वहाँ की पुलिस ने इवन यहाँ पे इस्तीफे दे दिए थे। तो ये कोई सोहेल आफरीदी साहब के हवाले से सिंध नहीं कर रही, इससे पहले मरियम नवाज साहिबा के साथ यही सिंध पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, बिलावल साहब ने एक्शन लिया था PDM की, लेकिन उस IG को नहीं बदल सके। वो IG को नहीं बदल सकते थे। ज़ाहिर है वो IG को नहीं बदल सकने में भी इमरान खान साहब का सवाल नहीं उठा रहे, वो शायद खाका नवासी साहब ने भी नहीं है हटाया था, नवाज शरीफ साहब ने भी नहीं, वो कह रहे थे ठीक है ये। तो एक तो ये सूरत हाल वहाँ पे हमें देखी। लेकिन देखें, मुझे मतीउल्लाह साहब जब जिक्र कर रहे थे तो एक हवाला मुझे इस तरह भी आ रहा था बयानी के हवाले से कि जब आप सिंध हुकूमत का जिक्र करते हैं ना, आप देखा कि सिंध के अंदर अगर बच्चा सिंध के अंदर अभी यानी कि कराची में बच्चा गटर में गिरा है तो आपने पूरी मीडिया का, मतीउल्लाह साहब आप मीडिया आपसे सवाल करते हैं जैसा क्यों कि सारा दिन वो हम चाहते हैं कि सारा दिन चले, ये बड़ा इशू है। लाड़काना में भी हुआ था, वो सारा दिन नहीं चला था, लेकिन
یہاں پنجاب میں بھی یہی بالکل اسی طرح کے ایشو ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ خبریں وہ نہیں آ رہی تھی، تو آخر جب میئر کراچی کو آپ معافی مانگنے پہ مجبور کرتے ہیں، تو کسی بھی شہر میں چاہے وہ خانیوال میں 3 بچے گریں بچائے جائیں، تو وہاں کے بھی آپ کوئی ناظم کوئی میئر، وہاں تو الیکشن بلدیاتی نہیں ہے، تو وہاں پر بھی آپ معافی سے. اور ایک صرف میں حوالہ آپ کو کہ وہاں پہ یہ چند دن پہلے کی بات ہے کہ اپنے گھر کے سامنے مصطفیٰ قریشی صاحب جو کہ بڑے اداکار ہیں، وہ گھر کے سامنے واک کر رہے تھے، اور وہ واک کرتے ہوئے پھسل گئے تو ان کا پاؤں زخمی ہو گیا یا ٹوٹا. تو وہ جب تصویر آئی تو میڈیا کے اندر، یہ نہیں کوئی ہم ویلاگ والا نہیں، میڈیا کے اندر آیا کہ کراچی کو اچھا بناؤ، دیکھیں وہ لیجنڈ اداکار مصطفیٰ قریشی زخمی ہوئے. میں آپ سے صرف یہ پوچھتا ہوں کہ جب مصطفیٰ قریشی صاحب کا نام آتا ہے تو کیا نام ان کے ساتھ آتا ہے؟ وہ ہے سلطان رائی. بالکل. اور سلطان رائی کو کہاں قتل کیا گیا تھا؟ وہ لاہور میں. ٹھیک ہے، تو سلطان رائی کو لاہور میں قتل کیا جاتا ہے. آج تک حوالہ نہیں آتا کہ لاہور میں جی سلطان رائی کو قتل کیا جاتا ہے، لیکن آپ کو یہ یاد آتا ہے کہ اپنے گھر کے سامنے مصطفیٰ قریشی صاحب، جو کہ بھی اچھی سڑک ہونی چاہیے تھی، لیکن وہ خود پھسلنے گولی اللہ نہیں. لیکن اس کا گرمانی صاحب اس کی ایک اور وجہ بھی ہے، اس میں میڈیا کا جو انڈسٹری ہے اس کا اپنا مفادات بھی ہیں. کراچی میں بہت بڑے بزنس ہیں، کاروبار ہیں، جو اشتہارات پارٹیاں ہیں وہ کراچی میں ان کے ہیڈ آفیسز ہیں، ریٹنگ کے ریڈرز بھی اور جو ریٹنگ میٹرز ہیں وہ بھی زیادہ کراچی میں ہیں. تو وہاں پہ ڈبل سواری، سنگل سواری، پابندی شروع، پابندی ختم، یہ بھی بریکنگ نیوز ہوتی ہے. کراچی کی لوکل نیوز یہاں کی نیشنل نیوز کے اوپر چلی جاتی ہے. تو اس کے اندر شاید کوئی پولیٹیکل سے زیادہ اس میں فائنانشل پہلو بھی ہیں، اور میڈیا انڈسٹری خود اس کی ذمہ دار ہے، اور اس میں شاید کوئی اینٹی پیپل پارٹی والی بات نہیں ہے. آپ ڈومیسائل کو چینج کر رہے ہیں، یا کہہ رہے ہیں کہ یہاں کا ڈومیسائل امپورٹنٹ ہے، پنجاب کا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. واپس سہیل آفریدی پہ اگر آ جائے تو کیا لگتا ہے عدیل آپ کو کہ اسٹیبلشمنٹ کی کیا پالیسی ہے سہیل آفریدی کے سندھ میں جانے کے حوالے سے؟ آپ کو لگتا ہے کہ جیسے میں نے پہلے سوال کیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ خائف ہوگی پیپل پارٹی کے اس والہانہ استقبال سے؟ دیکھیں، مجھے تو لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہے گی پیپلز پارٹی کو سب سے پہلے کہ وہ اتنا ان کو وارم ویلکم کرے جتنا وہ کر رہے ہیں. اور پیپلز پارٹی جیسا کہ میں بتا رہا ہوں کہ خود آپٹکس کے اوپر بھی بہت دھیان رکھتی ہے، جمہوری کم از کم اپنے آپ کو ظاہر تو کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور اس ضمن میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ نقصان کر دیں پاکستان پیپلز پارٹی اپنا اور ایونچولی اسٹیبلشمنٹ کا. لیکن جو صورتحال پہلے میں نے بتایا آپ کو کہ پنجاب کے اندر ہے وہ کراچی کے اندر نہیں ہے، تو شاید انہوں نے خود وہ سپیس دے بھی دی ہو، پیپلز پارٹی کو بھی کہا ہو کہ بھائی آپ بے شک اتنا سکرو ٹائٹ نہ کریں جتنا مریم نواز صاحبہ نے کیا ہے، کیونکہ انہیں وہاں پر اتنا خوف نہیں. اور پھر آگے چل کر ایک الائنس ہم سن رہے ہیں، بار بار بات ہوتی ہے پیپلز پارٹی کی، پاکستان تحریک انصاف کی. اس ایک وزٹ سے، اس ایک پازیٹیو جسچر سے کم از کم ایک چیز تو ذہن میں آتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ذہن میں ایک چیز بن رہی ہے کہ کل کو اگر ان کے پاس آپشن آیا نون اور پیپلز پارٹی کا، تو ان کو چننا بڑا آسان ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کو. تو یہ ہو سکتا ہے ان دا لانگ رن یہ سوچ رکھا ہو انہوں نے، لیکن میں تو نہیں پڑھ سکتا ان کے ذہن کو. مجھے زمینی حقائق جو نظر آ رہے ہیں وہ یہی آ رہے ہیں کہ اتنا بڑا رسک سندھ کے اندر نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے جتنا پنجاب کے لیے تھا. انہوں نے پنجاب میں کافی، لیکن ایک چیز واضح ہے کہ کراچی جو پاکستان کا ایک جس کو کہتے ہیں مالیاتی دارالخلافہ ہے، اور وہاں پہ جو پاکستان کے ریونیو کلیکشن ہے وہ شاید اتنی ایکسٹرا آرڈنری ہے. پورے پاکستان میں سب سے زیادہ جہاں سے ریونیو دینے والا وہ شہر ہے. تو وہاں پہ پی ٹی آئی کا اگر لوکل باڈیز میں بھی کنٹرول ہوتا ہے تو وہ بھی پیپل پارٹی یا اسٹیبلشمنٹ کے لیے خاص طور پہ، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے بھی بڑے مالیاتی سٹیکس ہیں کراچی کے اندر، اور وہاں پہ بڑی بڑی ایسی جگہ ہیں، اور خود اسٹیبلشمنٹ کے جتنے کاروباری انڈسٹریز ہیں ان کے بڑے ہیڈ آفیسز کراچی میں ہیں. تو وہ بھی پسند نہیں کریں گے کہ پی ٹی آئی کراچی کے اندر بھی اگر اتنی پاپولر ہوتی ہے. مگر اس کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں کہ الٹیمیٹلی جیسا آپ نے کہا کہ اگر پی ٹی آئی کو چوائس کرنی پڑتی ہے تو پھر آبویسلی نون لیگ اور پیپل پارٹی میں سے وہ شاید پیپل پارٹی کی طرف جائے. مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ بھی ان تمام بڑی سیاسی جماعتوں کو ایک ایک صوبہ دینے پر غور کر رہی ہیں، اور پنجاب کا صوبہ نون لیگ کے لیے اس لیے مختص ہے کہ وہ نون لیگ کا صوبہ نہیں بھی ہوگا اور ہوگا بھی، اور اس میں بنیادی طور پہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا صوبہ ہوگا. پنجاب اسٹیبلشمنٹ بذریعہ نون لیگ، سندھ پیپل پارٹی، بلوچستان جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ براہ راست، اور خیبر پختونخوا پی ٹی آئی. جب ان ساروں کو ہو جائے گا تو پھر شاید مرکز میں
ایک سو کالڈ قومی حکومت بنانے میں آسانی ہوگی جس میں سب ہی شراکت دار ہوں گے، اور اپوزیشن جو ہے وہ بھی شاید شراکت دار ہی ہو. لیکن مجھے لگتا ہے کہ الٹیمیٹلی چاہے عمران خان اس کو مانے یا نہ مانے، چاہے کوئی ڈیل ہو یا نہ ہو، جو حالات ہیں وہ خود ہی ایک ڈیل کا ڈھانچہ تیار کر دیں گے جس میں پھر ہر کوئی انتظار کرے گا مناسب وقت کے لیے. جی ہاں بالکل. اور مجھے لگتا ہے کہ پنجاب جو ہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی ریڈ لائن ہے، وہاں پہ پی ٹی آئی کو شاید وہ سر نہیں اٹھانے دیں گے، مگر باقی جگہوں پہ ان کو وہ جو کچھ جو ہے جیسے ہے کہ بنیاد پہ وہ کام چلائیں گے. اور اسلام آباد کے اندر اگر کوئی کولیشن بنتی ہوئی ہے تو پھر وہ پیپل پارٹی اور پی ٹی آئی کی الٹیمیٹلی جو ہے وہ بن سکتی ہے. تو یہ معاملات جو ہے نا، حالات جو ہیں آپ کو ڈیل کی طرف لے کے جائیں گے، مذاکرات نہیں. اس میں دیکھیں نا، وہ جو 27 دسمبر کو گڑی خدا بخش میں جو جلسہ ہوا ہے، تو صدر زرداری صاحب نے بھی اور بلاول بھٹو نے بھی ایک بات کی تھی کہ الٹیمیٹلی آپ کو جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو اسی نقطے پہ آنا پڑے گا جس کو بے نظیر بھٹو صاحبہ مفاہمت کی پالیسی اختیار. تو الٹیمیٹلی انہوں نے یہ میسیج جو تھا وہ ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی دیا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ پنجاب یا اسٹیبلشمنٹ کو بھی ساتھ میں دیا ہو. تو پیپلز پارٹی ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں مطیع اللہ صاحب، عدیل صاحب، ہم صدر زرداری صاحب سے یہ سوال کریں گے، آپ کا کلیم ہے کہ آپ کے دور میں تو ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج اور کوئی گرفتاری نہیں ہوتی، یہ سوال، لیکن آپ کے دور میں تو عمران خان صاحب جیل میں تھے، تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ جب بھی سندھ میں کوئی آیا تو نہ کوئی ہم قیدی کرتے تھے، نہ ہی کوئی جمہوریت سے کوئی اینٹی جمہوریت کوئی ہم عمل کرتے تھے، تو چاہے کوئی بھی آئے تو ہم مکمل. تو وہ ایک مفاہمت والا جو آپ کی پیغام بات صحیح ہے کہ جس طریقے سے سہیل افریدی کا استقبال کیا گیا، اس سے ایک واضح پیغام تو یہی دیا گیا کہ عمران خان کے ساتھ جو کچھ کر رہا ہے وہ پیپل پارٹی نہیں ہے، وہ نون لیگ ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ گرمانی صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کیونکہ آپ تو لاڑکانہ سے آپ کا تعلق ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ لاڑکانہ جو کہ بھٹوازم کا ایک گڑھ ہے، ٹھیک ہے نا، سندھ پیپل پارٹی کا ایک سیاسی قلعہ ہے، تو اس کے ہوتے ہوئے بلاول بھٹو کے کیا سیاسی مقاصد ہیں، کیا سیاسی منازل ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں سیاست میں؟ کیونکہ الیکشن کے ذریعے تو بلاول بھٹو وزیر اعظم بن نہیں سکتے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جب وہ اپنے والد محترم آصف علی زرداری صاحب کو مفاہمت کا بادشاہ کہتے ہیں، تو کیا وہ کوئی فارمولہ دے رہے ہیں کہ مجھے 1-2 سال کے لیے پارلیمنٹ کے اندر تبدیلی سے وزیر اعظم بنا دیا جائے؟ میرا خیال ہے کہ اگر وہ ایسا چاہیں گے تو پھر پیپلز پارٹی کو نقصان ہوگا کہ مجھے مطلب کسی ڈیل کے تحت آپ بنائیں، کیوں آپ کو یاد ہے کہ بھٹو صاحب یا بے نظیر صاحبہ کا تو یہی ہوتا تھا کہ بھئی اقتدار کی خاطر ہم پالیٹکس کرتے ہی نہیں ہیں. اور نہیں، لیکن کیا تو ہے نا، 88 میں بھی ڈیل ہی کی تھی نا، بے نظیر بھٹو نے 88 میں ڈیل کی تھی. یہ آپ میں کیونکہ ان کی جو فلسفی ہے پیپلز پارٹی کی، میں اس پہ جا رہا ہوں. وہ بہت سارے کوسچن بے نظیر صاحبہ سے بھی، یا اسلم بیگ صاحب کو کیوں انہوں نے ایوارڈ دیا، تمغہ، یا اس طرح کے بہت سارے سوال اٹھیں گے. لیکن میں اس فلسفی پہ جاؤں گا کہ اگر بلاول بھٹو صاحب نے اقتدار اس بنیاد پہ لیا کسی ڈیل کے تحت، تو الٹیمیٹلی پیپلز پارٹی لیکن اس میں ڈیل کا کیا ہے؟ ڈیل تو وہ ہوتی ہے جو اسٹیبلشمنٹ سے کی جاتی ہے. اگر وہ بظاہر پارلیمنٹ کے اندر پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے قیادت میں تبدیلی کرتے ہیں تو اس کو ڈیل کہیں گے یا اس کو سیاسی تبدیلی کہیں گے؟ دیکھیں پارلیمنٹ کے اندر کوئی تبدیلی آتی ہے، اور بلاول بھٹو صاحب، دیکھیں بلاول بھٹو صاحب ابھی تو اس موجودہ نظام کی کابینہ میں نہیں، انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم کابینہ میں نہیں جائیں گے، اور وہ ان کا جو اندر سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس تھا، وہاں پہ بڑا اسٹینڈ ہی بلاول بھٹو صاحب کا تھا کہ ہم حکومت کے ساتھ نہیں جائیں گے. وزارت عظمیٰ اور کابینہ میں تو بڑا فرق ہے. تو وزارت عظمیٰ دیکھیں کہ جو وزیر اعظم ہوتا ہے تو پھر وہ ریسپانسبلٹی بھی تو وزیر خارجہ بھی تو تھا نا، تو وہ پھر ریسپانسبلٹی بھی اگر ان کو ملے گی، یہ نہیں ہوگا کہ وزیر اعظم کوئی ہو اور پیپلز پارٹی اگر اس طرح کا کوئی لے گی تو پھر وہی سوال اٹھیں گے جس طرح. لیکن پیپل پارٹی کا مستقبل بلاول بھٹو میں ہے یا آصفہ بھٹو میں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں دیکھیں یہ سوال عدیل صاحب بہت پرانا ہے. یہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو بھی میں آپ کو بڑی لمبی تمہید بھی باندھ سکتا ہوں، لیکن نہیں چاہتا، کیونکہ یہ جب بھٹو صاحب شہید ہوئے تھے نا، تو بھٹو صاحب کی شہادت کے بعد یہ سوال اٹھا تھا کہ بے نظیر صاحبہ یا میر مرتضیٰ بھٹو صاحب. اور آپ کو یاد ہے کہ پھر جب محترمہ کی شادی ہوئی تھی تب بھی یہ سوال اٹھایا گیا کہ اب میر مرتضیٰ صاحب. تو یہ جتنے بھی بلاول بھٹو صاحب یا آصفہ بیوی صاحبہ سے سوالات ہوتے ہیں، یہ سوالات بہت پرانے ہیں. یہ جواب کیا ہے؟ جواب دیکھیں الٹیمیٹلی جواب یہ تھا کہ جو بے نظیر بھٹو صاحبہ جو تھی یہاں موجود تھی گراؤنڈ میں، اور ان کی پیپلز پارٹی نے، اور پھر جب بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید ہوئی تب بھی آپ کو یاد ہے کہ صرف وتھن پارٹ جو بھٹو خاندان نہیں، باہر بھی پارٹی کے اندر پیٹریاٹ اور اس طرح کے سامنے. لیکن یہ بتائیں نا کہ سندھ کے اندر لوگ بلاول بھٹو اور آصفہ
بھٹو کو کیسے کمپیئر میرا کرتے ہیں؟ خیال ہے کہ اس طرح کی تفریق دونوں کو الگ زاویے سے نہیں، بلکہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں میں سے ڈائنامک، مثال کے طور پہ کہ جب ابھی الیکشن ہو چکے ہیں تو آصفہ صاحبہ کے حوالے سے یہ تھا کہ وہ سندھ میں الیکشن کیمپین کرے گی، بلاول جو ہیں وہ پنجاب میں کریں گے، تو وہ دونوں کی جو مقبولیت ہے وہ اپنے اپنے زاویے سے بحث کر رہے ہیں. ان دونوں کی مقبولیت کو الگ زاویے سے نہیں وہ کر رہے کہ کیا وہ بلاول صاحب کو مائنس کرے گی. سائڈ پہ ہیں، ان دونوں کی فرق یہ تھا کہ وہ مخالف سمت میں آ آپ گئے تھے. سکے کے دو کہہ سکتے ہیں کہ یہ سکے کے دو اطراف ہیں. اور وہ جو آئی جی کا ہم ذکر کر رہے تھے، ہو سکتا ہے کہ ناظرین وہ کہہ لیں کہ جی کون سا آئی جی، تو اے ڈی خواجہ تھا، تو وہ میں نے کہا کہ یہ بھی ہم پورا کر لیں. چلیں میرا خیال ہے کنکلوڈ کرتے ہیں ناظرین. آج کے اس ولاگ سے اتنا ہی. مجھے مطیع اللہ جان صاحب کو اور خصوصی طور پر ذوالفقار گرمانی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.